اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انسان کا وجود اگر کہیں بھی انسان کو پورے وجود میں سے کہیں ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا وجود تڑپ اٹھتا ہے۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے تب بھی پورا وجود تڑپ اٹھتا ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تب بھی پورا وجود تڑپ اٹھتا ہے۔ پورے وجود کے اندر نہ وہ انسان اس درد کی وجہ سے سو سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جس طرف دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ انتہا پر ظلم ہو رہا ہے، مگر ہم گہری نیند سو رہے ہیں۔ ہم مسلمان اس ٹائم گہری نیند سو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمان جتنے بھی ہیں، مومن مسلمان جتنے بھی ہیں، ایک جسم کے مانند ہیں، مگر لگتا ایسا ہے کہ اب ہم ایک جسم کی مانند نہیں رہ گئے۔ حدیث میں تو یہی آتا ہے، مگر دوسری جگہ جب ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اتنی تکالیف دی جا رہی ہیں، تو ہم کیوں نہیں تڑپتے؟ ہم کیوں نہیں کچھ کرتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ صرف ان کے ساتھ ہے، کہیں اگلا نمبر ہمارا تو نہیں؟ اگر ان کو تکلیف ہے، ہم آج کچھ نہیں کریں گے، اس زخم کو اس کو ختم نہیں کریں گے، تو وہ زخم بڑھتے بڑھتے آپ کے پورے وجود کو ناکارہ بنا دے گا۔ اگر آج غزہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور بہت سارے پوری ورلڈ کے اندر دیکھ لیں مسلمانوں کے اوپر کہاں ظلم نہیں ڈھایا جا رہا۔ غزہ کے بچوں کی چیخو پکار کیا آپ کے کانوں تک، کیا میرے کانوں تک نہیں آ رہی؟ کم سے کم اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم وہاں جا کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ہم پیسوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے امداد نہیں کر سکتے، کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ صبح شام ان کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ دعائیں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو آج جو وظیفہ جو پڑھائی دینے لگا ہوں، یہ ہمارے غزہ کے جو بہن بھائی ہیں، جو مسلمان ہیں، جو بزرگ ہیں، جن کے اوپر مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ کے 3 تسبیح صبح اور 3 تسبیح شام آیت کریمہ کی پڑھیں۔ اس مشکل حالات سے نکلنے کے لیے غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ اگر آج ان کے اوپر یہ حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے کل کو یہی حالات ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے جو اور کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ کل یہی معصوم بچے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری فریاد کریں اور پھر فرشتے ہمیں گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے لیے یہ دعائیں ضرور کریں۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی 2 تسبیح صبح، 3 تسبیح صبح پڑھیں اور 3 تسبیح شام کو پڑھیں۔ ان مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ اور آپ کا فرض کیا ہے؟ یہ میری آواز جس کے کانوں تک پڑے، وہ اس میری آواز کو آگے سے آگے پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔